شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، 2025 کی محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ یہ جو ٹائٹل ہے نا ناظرین، ہمارے ہیں حسین، یہ بہت عظیم ترین ٹائٹل ہے، بہت عظیم ترین، بلکہ اگر میں اسے آفاقی ٹائٹل کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ تاریخ انسانی میں آپ جھانک کر دیکھیے اور کچھ ونڈوز کو اوپن کیجئے، ان ونڈوز کے پیچھے ناظرین آپ کو کہیں کہیں انسانیت کے کچھ واقعات ملیں گے اور بہت اوج کمال پہ ملیں گے، لیکن کہیں کہیں انسان آپ کو درندگی کی اس عطا گھاٹیوں کے اندر غرق ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ جہاں پر آپ اسے انسان تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، بلکہ یوں کہیں کہ اسفل سافلین کی کالی گھاٹیوں میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ غرق کرتا ہوا نظر آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بات کو اٹھائیں، غزوہ بدر چلیں، میدان بدر چلیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 نفوس قدسیہ کے ساتھ موجود ہیں، کفار کے اوپر غلبہ ہو چکا ہے۔ ایک مقولہ انگریز کہتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 برس پہلے اس مقولے کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا اور یہ بتلا دیا کہ اگر دشمن بھی سامنے اور اس کی لاشیں بھی اگر پڑھیں تو ان کی تکریم اور ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ اور آپ نے بدر کے موقع پہ ان تمام جتنے بھی شقی القلب تھے، جو ملعون تھے، بلکہ اس میں جو امت کا فرعون بھی تھا، تو آپ نے حکم یہ دیا کہ ان کی لاشوں کو مٹی کے اندر دبا دو، یعنی ان کو کنویں کے اندر باقاعدہ دبایا گیا، اس لیے کہ ان کی لاشوں کا بھی احترام ہے۔ یہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر کے دی۔ اب آئیے صاحب بہت تیزی کے ساتھ ذرا کربلا کے میدان کی جانب چلیں، جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ اس نورانی قافلے کے ساتھ ناظرین کہ جس میں اہل بیت اطہار بھی موجود ہیں، اصحاب امام بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، ننھے علی اصغر بھی موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب مدینہ پاک چھوڑا تھا تو 19 دن آپ کی عمر تھی، 19 دن، صرف 19 دن عمر تھی، اور جس وقت آپ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے تو اس وقت آپ 6 ماہ کے ہو چکے تھے، تو کم و بیش 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام بھی آپ کی مبارک گود کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی دوران، اسی سفر کے دوران آپ کو میں پہلا شہید کربلا کہتا ہوں مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، پہلے شہید کربلا ہیں آپ۔ عروہ بن ہانی کی بھی آپ کو اطلاع ملی، مسلم بن عقیل کی بھی آپ کو اطلاع ملی، عبداللہ بن یختر جن کو منہ بھولا بھائی کہتے تھے ان کی بھی اطلاع ملی، یہ تمام اطلاعات مل چکی ہیں۔ اور جس وقت آپ کوہ ذی حشم میں پہلا پڑاؤ ڈالتے ہیں، سامنے سے ایک لشکر آ کے ظاہر آپ کو روکتا ہے، وہ لشکر کون تھا؟ اس کو لیڈ کون؟ حضرت حر کر رہے تھے، اس وقت وہ حضرت حر نہیں تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے، آپ کو روکا تھا۔ اب میں آپ کو چاہتا ہوں ذرا بہت تیزی کے ساتھ اس منظر نامے کی جانب لے جاؤں کہ جہاں پر انسانیت آپ کو اوج کمال پر نظر آتی ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی دیکھ رہے تھے، سن تو بچپن سے رہے تھے نا، بچپن سے معلوم تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جو مقتل گاہ ہوگی، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم پڑاؤ ڈالیں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ اتریں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے خیام جو ہیں وہ گاڑے جائیں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہم شہید کیے جائیں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہمارے جسموں کو روندا جائے گا، یہ وہی جگہ ہے ناظرین۔ اور یہ لشکر اشقیاء سامنے آ چکا ہے جو یہ کام کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ہوا کیا تھا؟ میں ذرا انسانی تاریخ کے انسانی اس پہلو کی جانب آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ معلوم ہے کہ انہی سے تصادم ہونا ہے، انہوں نے ہی روکنا ہے، انہوں نے ہی شہید کرنا ہے، انہوں نے ہی پانی بند کرنا ہے، انہوں نے ہی بے خنی کرنی، انہوں نے ہی بے حرمتی کرنی ہے، انہوں نے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں سے روننا ہے، پھر انہوں نے ہی باندھ کر جو ہے کوفے کے بازاروں میں گھمانا ہے، اور انہوں نے ہی پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے لوگ دربار کہتے ہیں، معافی چاہتا ہوں میں دربار نہیں کہتا صاحب، دربار تو اچھوں کے بھی ہوا کرتے ہیں، لفظی غلط ہے تاریخ کی کتابوں پہ، ظلمت قدا ہونا چاہیے، یہ لفظ تبدیل ہونا چاہیے تاریخ کی کتابوں سے۔ دربار تو اچھوں کے بھی ہوا کرتے ہیں، بادشاہوں کے بھی ہوتے ہیں، اولیاؤں کے بھی ہوتے ہیں، دربار تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے۔ تو دربار کا لفظ کسی بھی اچھی نسبت سے یزید کو دے دینا
ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ کوئی بھی اچھی نسبت اس کی طرف ہو صاحب. تو عبید اللہ ابن زیاد کے ظلمت قدے میں کیا ہوگا وہ یہ دیکھ رہے تھے. وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد اس نورانی قافلے کو شام کے بازاروں کے اندر گھمایا جائے گا اور پھر اس کے بعد یزید کے ظلمت قدے میں جو ہے پیش کیا جائے گا. سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود کیا ہوا تھا ناظرین؟ انسانیت کے پہلو کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ جو قتل کے درپے تھے وہ سامنے آ چکے. اب ظہر کی نماز کس کی امامت میں ادا کر رہے ہیں؟ امام علی مقام کی امامت میں. عصر کی نماز کس کی امامت میں ادا ہو رہی ہے؟ امام علی مقام کی امامت میں. اور عالم یہ ہے کہ پیاس کی شدت ہے, سوال اس سے ہونے والا ہے جس کو شہید کرنے والے ہیں. جواب میں یہ نہ تھا کہ ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے, تم پر پانی بند کر دیں گے کیونکہ تم جس ارادے سے آئے ہو ہم اس کو جانتے ہیں. نہیں, چونکہ آل رسول ہیں, دینا جانتے ہیں, تو سوال پانی کا ہوا. وہ پانی بند کرنے والے تھے, یہ پانی عطا کرنے والے تھے. نہ صرف ان کو پانی دیا بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی دیا, اور رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کر دی کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں, گو کہ یہ جنگ نہ تھی. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے تو صحیح صاحب, تاریخ انسانی میں اس سے بڑا واقعہ ملتا ہی نہیں ہے صاحب. جہاں صبر اپنے اوج کمال پہ نظر آتا ہے, جہاں شکر اپنے اوج کمال پر نظر آتا ہے, جہاں شجاعت اپنے اوج کمال پہ نظر آتی ہے, جہاں بہادری اپنے اوج کمال پر نظر آتی ہے, جہاں دلیری اپنے اوج کمال پہ نظر آتی ہے, جہاں اللہ پر توکل اپنے اوج کمال پر نظر آتا ہے, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت اپنے اوج کمال پر نظر آتی ہے, جہاں نمازوں کی لذت اپنے اوج کمال پہ نظر آتی ہے, جہاں سجدوں کی طوالت اپنے اوج کمال پر نظر آتی ہے, جہاں قرآن کی تلاوت اپنے اوج کمال پر نظر آتی ہے, جہاں توبہ و استغفار اپنے اوج کمال پر نظر آتا ہے, اور جہاں اٹھنے والے ہاتھ دعاؤں کے لیے ہر وقت اس انداز سے اٹھتے ہیں کہ وہ دعا بھی اپنے اوج کمال پر نظر آتی ہے. یہ بنیادی طور پہ کربلا ہے ناظرین, یہ ہے کربلا جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. کربلا ایسے نہیں ہے صاحب, کربلا بنیادی طور پر ایثار و قربانی کی ایک عظیم ترین داستان ہے کہ جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مدینہ پاک سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے, اگر میں کہوں کہ تاریخ انسانی میں انسانیت کا اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں تو حقیقتاً کوئی واقعہ نہیں ہے. کہ آپ چاہتے تو مدینہ پاک میں صرف ایک آواز لگا دیتے, ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم کو اکھاڑ کر پھینک دیتے, وہ تمام نفوس جو امام علی مقام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے, لیکن آپ نے حرمت مدینہ کو پامال نہ ہونے دیا. مکہ پاک میں آپ ایک آواز لگا دیتے, مکہ پاک پورا نکل کے آ جاتا, لیکن آپ نے مکہ پاک کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا. یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی مثال ہے, اور اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی صاحب؟ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ میں تو کیا کہوں, مستشرقین جو ہیں, جو بہت ہی منفی اینک لگا کر تاریخ اسلام کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں سے میں آپ کو چارلس ڈکن کے ایک کال بتلاتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی جنگ مال و متاع اور اقتدار کے لیے تھی تو پھر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ خواتین اور بچے ان کے ساتھ کیوں گئے تھے. بلا شبہ وہ ایک مقصد کے لیے ہی کھڑے تھے اور ان کی قربانی خالصتاً اسلام کے لیے تھی. پھر ایک اور جگہ تھامس کارلائل کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ واقعہ کربلا نے حق و باطل کے معاملے میں عددی برتری کی اہمیت کو ختم کر کے رکھ دیا کہ مارکہ کربلا کا اہم ترین درس یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا خدا کے سچے پیروکار تھے. قلیل ہونے کے باوجود حسین کی فتح مجھے متاثر کرتی ہے. وہ فتح کیا تھی ناظرین, کس وجہ سے تھی؟ وہ کردار حسینی تھا, وہ کردار امام علی مقام تھا, وہ کردار نواسۂ رسول تھا, وہ کردار ہاشمی تھا کہ جس ہاشمیت نے پوری دنیا میں ایک پیغام دے دیا رہتی دنیا تک کہ اگر جنگ جیتنی ہے تو پھر اس انداز سے جیتنی ہے کہ دشمن اپنی طاقت کے ساتھ آئے گا, ہم اپنے کردار کے ساتھ آئیں گے, اور ہمارا کردار ایسا ہوگا کہ دشمن بظاہر ہمیں شہید کر کے خوش ہو جائے گا, لیکن اس کا نام رہتی دنیا تک مٹ جائے گا اور ہمارا نام سرخرو ہو جائے گا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں, اور آپ صدر ہیں پاکستان مشائخ اتحاد کونسل کے, سربراہ ہیں خانقاہ سرفرازیہ کے, محترم جناب مفتی نور رحمانی صاحب, آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, ڈائریکٹر ہیں الاحیاء نیٹ ورک کے, سی ای او ہیں ڈیسٹینیشن ایجوکیشن نیٹ ورک کے, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ اکرام حسین صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, السلام علیکم. اور تیسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ دائی ہیں اتحاد بین المسلمین کے, بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں ممتاز عالم دین جناب علامہ حسین مسعودی صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. اور چوتھی شخصیت میرے بھائی, میرے بہت پیارے دوست, برسوں کا میرا ان کا ساتھ ہے, بہت ہی خوبصورت آواز سے اللہ نے نوازا اور بہت ہی پیارے دل سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا, محب اہل بیت ہیں جناب ندیم جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں. تاریخ انسانی ظاہر ہے بڑی مثالیں لکھی جاتی رہیں گی, بڑی مثالیں دی جاتی رہیں گی, لیکن اصل تو جو اوریجن ہے, اوریجن
وہ یا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے یا گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں قرآن پاک کو سامنے رکھوں اور قرآن پاک کو کھولوں اور کھولنے کے بعد میں قرآن پاک کی آیات کو تلاش کرنے کی کوشش کروں تو قرآن پاک کی روشنی میں تاریخ انسانی کو کربلا کیسے واضح کرتی ہے، اس سے آغاز کی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی خوبصورت سوال کیا بھائی آپ نے، اور بالکل آپ کی بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو رول ماڈل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر جو ہم شکل مصطفیٰ ہو، جو صورت میں بھی عکس رسول ہو اور جو سیرت میں بھی عکس رسول ہو، اسے حسن اور حسین کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بتاتی ہیں، ایک پہلے سپارے کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي، ہم مبتلا کرتے ہیں، آزماتے ہیں، اور جب ہم آزما لیں تو پھر امامت عطا کرتے ہیں۔ اچھا، ہم آزماتے کیسے ہیں؟ دوسرے سپارے کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بالضرور، نون ثقیلہ، ہم تمہیں ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ بظاہر خوف ہوگا، باہر خوف ہوگا، مگر اندر سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ ملجوع، بھوک ہوگی، بظاہر بھوک ہوگی۔ یہ وہ خانوادہ حسن و حسین کا کہ جہاں بیمار ہو جائیں تو اللہ کی رحمتیں ہوں سیدہ پر، اللہ کی برکتیں ہوں سیدہ پر، کیونکہ سیدہ جس سے راضی اس سے اللہ راضی۔ اللہ اور سیدہ یہ منت مانتی ہے کہ اے اللہ میرے بچے حسن حسین ٹھیک ہو جائیں تو میں 3 دن روزے رکھوں متواتر۔ اور پھر ناظرین 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو کھجور سے اور دودھ سے روزہ رکھا ہے سحری کے اندر، افطار کے وقت مولائے کائنات کہیں سے جو لے کے آئے ہیں، اور بی بی فاطمہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، اور ابھی بلال کی اذان آنے والی ہوتی ہے نا، اذان کی آواز سنائی دینے والی ہوتی ہے، اتنے میں آواز لگتی ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا، اور سیدنا بلال کی آواز بعد میں آتی ہے، سائل کی آواز پہلے آتی ہے، اور یہ اپنا کھانا اس کو دے دیتے ہیں، اور 3 دن تک ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بھوک اور پیاس تو بی بی فاطمہ نے ان کو گھٹے میں پلایا تھا، نہ یہ پانی کی جنگ تھی نہ بھوک کی جنگ تھی۔ الخوف والجوع ونقص اموال، نقصان ہو جائے مال کا، جانوں کا نقصان ہو جائے، اور جانوں کا نقصان کیسا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، آج کسی کا انتقال ہو جائے تو حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ بی بی زینب کے الفاظ وہ آج بھی کانوں میں آتے ہیں کہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو دور سے لگتا تھا کہ حسین لمبے ہیں یا علی اکبر، ہم شکل مصطفیٰ، اللہ جس نے اپنے بھائی کے ہاتھ کو اٹھا کر ساتھ رکھا ہو، جس نے 6 ماہ کے بچے کو اٹھا کے رکھا ہو، اللہ، اور جب وہ میدان میں جائیں تو ابن سعد چیخ کے کہے کہ اگر 2 جاؤ گے تو پوری علی کا لال ہے پورا کاٹ کے پھینک دے گا، پوری فوج ایک ساتھ یلغار کرے، مگر وہاں سکون، اطمینان اللہ پر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، قرآن کی آیتیں، اس کی عملی تفسیر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ جملے بھی ہیں نا، خون آسمانی تھا اچھال کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا رَاجِعُونَ، اللہ اولئک علیہم صلوات و برحمہ، جو فوج والے تھے، جو طاقت والے تھے، آج ہم یہ سوچتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ فلاں سے جو طاقت والا ہے ہم بچوں کو اس سے نسبت دے دیں، فلاں طاقت والے کے ساتھ کر دیں، فلاں طاقت والے سے ہماری نسبت ہو جائے۔ آج جو طاقتیں بظاہر تھیں، اس کے پاس جو جیت رہا تھا بظاہر، جسے یزید کہتے ہیں، آج اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ اللہ تمہارے بچے کو یزید جیسا کر دے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور آپ کسی کو کہہ دیں کہ تم غلام حسین بن جاؤ تو وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اللہ کی رحمت ہے ان پر اور یہی کامیاب ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ عطا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے،
اللہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والوں سے وہ اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں کہ اللہ تعالیٰ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب میدان کربلا کے اندر سیدنا امام عالی مقام انٹر ہوتے ہیں تو تاریخ انسانی نے دیکھا کہ جس حر نے قافلہ روکا ہے، نہ صرف آپ اسے پانی پلاتے ہیں بلکہ اس کے گھوڑوں کو بھی آپ حکم دیتے ہیں کہ اس کو پانی پلائیں۔ تو انسانیت جگہ جگہ نظر آتی ہے، اور تاریخ انسانیت پر کیسا یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اثر ڈالا ہے، اثار میں، قربانی میں، ادب میں، معاشرے پر، ریاست پر، تمدن پر۔ اس نے معاشرے میں ایسا اثر ڈالا کہ بھائی کا رشتہ کیسا ہے، بہن کا رشتہ کیسا ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہے۔ تو تمام رشتوں پر ایک رشتہ حاوی آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کام جب اللہ کے لیے ہو تو پھر اللہ مددگار بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو بڑی اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر قرآنی پہلو پہ بہت اور بات ہو سکتی ہے، بہت گنجائش ہے اس میں، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ چونکہ پرتاؤ تو نانا جان کا ہے نا، عکس تو نانا جان کا ہے، فیض تو سارا وہیں سے کشید ہو رہا ہے، تو جو فٹ اسٹیپس ہیں، مبارک فٹ اسٹیپس ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فالو کر رہے ہیں، اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور میں نے ایک بہت ہی سمجھ لیجئے کہ روی کے اندر ایک مثال دی، لیکن اس میں بہت ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ انسانی میں دشمنوں کے ساتھ جو پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے، آپ دیکھیے کہ اس کا جو اوج کمال ہے ہمیں وہ کربلا کے اندر نظر آتا ہے امام علی مقام کی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اور اگر اس کا ابتدائیہ یوں قائم کیا جائے کہ حق کے راہیوں پر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، کریم لجپال امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ ہر نبی پر آزمائش آئی اور سب سے زیادہ آزمائش مجھ مصطفیٰ پر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کیونکہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کی تبلیغ اور اس شریعت کی ترویج کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں کہ جس دین نے قیامت تک قائم رہنا ہے۔ تو اسی سبب سے حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، جیسا کہ آپ نے بھی سرنامہ کلام میں غزوہ بدر کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ 313 افراد ہیں جو 1000 پر غالب آ رہے ہیں، اور اس وقت حضور علیہ السلام کی نیاز بھری دعا دیکھیے کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لم تعبد فی الارض ابدا، کہ مکہ مجھے چھوڑنا پڑا ہے، طائف کے بازاروں میں پتھر کھانے پڑے، اللہ شیب ابی طالب کا محاصرہ برداشت کرنا پڑا ہے، ہجرت کر کے میں یہاں آیا ہوں۔ اللہ ان ساری مشقت اور تکلیفوں کے نتیجے میں یہ 313 تیار ہوئے۔ اللہ اگر آج یہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مٹ گئے تو پھر تجھے بھی زمین پر رب کہنے والا کوئی نہ بچے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور وہ دعائیں تھیں کہ جب ہاتھ بلند کرتے تھے اور یا حیو یا قیوم کی حضور صدا بلند کرتے تھے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کی چادر مبارک اللہ حضور کے کندھوں سے نیچے گر جاتی، اللہ اور حضور علیہ السلام پھر ہاتھ بلند کر کے حضور علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ۔ لیکن وہاں مدد و نصرت اتری ہے، اور وہ مدد و نصرت جس بنیاد پر اتری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت جو کمال تھا وہ کمال اس بات کا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ سے جو وعدے قائم کیے تھے ان وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اللہ۔ اور جب سامنے لشکر پر اللہ رب العزت نے انہیں فتح یاب فرمایا تو اس فتح یابی کے بعد بھی سجدہ شکر ہی ہے، اس میں تو کوئی تفاخر نہیں ہے، اس میں کوئی برتری کا اظہار نہیں ہے۔ مولا پہلے جو آزمائش تھی وہ بھی تیری طرف سے تھی، تو نے اب فتح یاب کیا یہ بھی تیری طرف سے۔ بے شک۔ پھر آپ تاریخ کے اوراق کو دیکھتے جائیے، حضور علیہ السلام کی زندگی غزوات سے بھری پڑی۔ پھر حضور علیہ السلام کے بعد کے ادوار دیکھیے، پہلا دور خلافت جناب صدیق اکبر کا ہے، جناب عمر فاروق کا ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ وہ آزمائشیں، وہ امتحان مختلف زاویوں اور مختلف کیفیات اور شکلوں کے ساتھ آتی رہی ہیں، اور یہ آگے بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے حق کے راہی، اور حق کے ان مسافرین پر اس عظیمت نے آنا ہے، اس مشقت نے آنا ہے، اس تکلیف نے آنا ہے، اور پھر اس امتحان سے گزر کر ہی پھر وہ کامیابی میسر آنی ہے۔ اور پھر ہمیں جب کربلا کی سرزمین نظر آتی ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں سچا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اللہ، جس میں کریم لجپال نے فرمایا تھا کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اللہ، کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ حضور نانا جان ہے، تو نانا جان سے نواسے ہوا کرتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے، حسین منی۔ بڑی سادی سی بات۔
وَأَنَا مِنَ الحسین کی حقیقت یہی ہے وہ کربلا میں کہ کھلی. کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے جس انداز میں اپنے وعدوں کی وفا نبھائی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کا جو حق ادا کیا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے ساتھ آپ نے جو اپنے ایثار اور قربانی اور وفاداری کے جذبے کو قائم کیا، حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کا جو حق آپ نے ادا کیا، اللہ جن کی خاطر حضور علیہ السلام نے اپنے سجدوں کو دراز فرمایا، اللہ اکبر اس نبی کے دین کی خاطر سجدے کی حالت میں اللہ اکبر. آپ نے اپنا سر تن سے جدا کروا کے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ خانوادہ وہ ہے، یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو سر دے سکتا ہے آہا. لیکن کسی باطل کے ہاتھ میں اپنے دست مبارک نہیں دے سکتا. اور ان کا وہ سجدہ تھا جس نے آج ہمارے سجدوں کو محفوظ کر دیا. بالکل. وہ ایک سجدے جو اس ایک سجدے نے جی. اربوں مسلمانوں کے سجدوں کو بالکل محفوظ کر دیا. سرداد نہ داد دست در دست یدید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اللہ. تو یہ جو لا الہ کی بنا آج قائم ہے، اور آج اگر ہم سجدہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اس ایک رب کو ایک کہتے ہوئے ہمارے جو دل کو چین اور قرار میسر آتا ہے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس میں برکت اور اس میں خیرات امام علی مقام کے اس سجدے کی ہے. نہ یہ سجدہ کربلا سے پہلے کبھی ہوا اور نہ ایسا سجدہ کربلا کے بعد قیامت تک ہوگا. اس لیے کہ یہ سجدہ صرف سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا دیوان تھا کہ جو کربلا کی سرزمین پر رقم کیا گیا کہ اب تمہیں ہمیشہ حق اگر نظر آئے گا تو ہمیشہ تمہیں حسین ہی کے ساتھ نظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہری اعلان نبوت قبلہ 40 برس ظاہری عمر میں، اور اس وقت سے لے کر آپ چلے جائیے سن 60 ہجری تک، یہ پورا تقریباً یہ 60 ہجری 60 سال یہ ہو گئے، اور پیچھے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو تقریباً کوئی 13 سال وہ ہو گئے. تو یہ تقریباً 72-73 برسوں کی ایک پوری مشقت ہے. یوں کہیے کہ 72، بلکہ اس کو میں تھوڑا سا سمبولک کر دیتا ہوں، 72-73 برس ہے لیکن 72 میں اس کو سمبولک کر لیتا ہوں کہ یہ 72 برس کی مشقت جو ہے 72 نفوس قدسیہ نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے جو ہے اس عمارت کو قائم رکھا اور اس کو بچا لیا. یوں کہہ لیجئے کہ 72 برس کی جو محنت تھی، 72 شمع جو ہیں وہ جلیں تو وہ جو عمارت تھی دین اسلام کی وہ تاریکی سے بچ گئی. اب مجھے صرف ایک بات بتائیے، اس 72 برس کی جو محنت تھی پوری مکمل طور پہ ٹوٹیلٹی میں سرکار علیہ السلام سے لے کے صحابہ کرام تک، اس کو بچانے میں تاریخ انسانی میں جو کردار کربلا کا ہے صاحب، وہ کردار کسی اور جگہ پہ ہمیں نظر نہیں آتا. گفتگو کیجیے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو یہیں سے آگے بڑھا دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جب آغاز تبلیغ اسلام کر رہے ہیں تو کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر کے وہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. 4 الفاظ کا یہ جملہ ہے جس کی بنا پہ فلاح ملتی ہے. لیکن جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا اور آپ نے بھی، بات تو مجھے کچھ اور کرنی تھی لیکن عنوان وہیں سے آ گیا کہ اب مجھے بتائیے کہ جو شعر پڑھا آپ نے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. نعرہ کب بلند ہوا؟ بنیاد کب پڑ رہی ہے؟ یہ خواجہ اجمیر سے پوچھے. اللہ بس وہ جواب دے. وہ بھی آل رسول ہے، وہ بھی آل رسول، خواجہ اجمیر بھی آل رسول ہے. یہ کیا چیز ہے؟ میں کہتا ہوں یہی چیز کو سمجھ لیا جائے تو اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر میرے رسول کی زندگی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 40 سال کی زندگی کو دیکھیں اور 23 سال کی زندگی. 23 میں قرآن نازل ہوتا ہے، 40 میں تفسیر پہلے آتی ہے. تفسیر پہلے ہے، تھیوری بعد میں ہے. اللہ اکبر. یہ مزاج ہے قرآن کا، یہ خدا کا مزاج ہے کہ ہمارے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ پہلے کیا ہے عمل دکھاتے ہیں پھر قول دیتے ہیں. یعنی پریکٹیکل پہلے کر کے دکھاتے ہیں، تھیوری بعد میں آتی ہے. یہ تھیوری بعد میں آئی، یہی ہے. اور یہاں پر بھی میں کہوں کہ لا الہ الا اللہ تمہاری زبانوں پہ آ گیا، لیکن کربلا نے آ کے سمجھایا کہ بنیاد لا الہ کیا ہے. بنیاد لا الہ یہ ہے، بنیاد لا الہ یہ ہے کہ پھر حضرت امام علی مقام نے جو جملہ کہا کہ مثلی لا یبایع مثلو. اللہ. مجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا میں نہیں. اب صف ہوگا تعین ہو رہا ہے جو اکثر آپ جملہ کہہ دیتے ہیں
کہ حسینیت اور حق کیا ہے یزیدیت، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے جس کی طرف اور رحمانی صاحب نے جن کی طرف اشارہ کیا کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کس طرف کس کو جانا ہے، لیکن وہی پیغام جو رسول دینا چاہ رہے تھے، یہ رسول کے پیغام کو اگر عام کیا اور سمجھایا ہے تو پھر کربلا میں سن 60 ہجری میں حسین منی و انا من الحسین، قبلہ آپ ایک بڑا اچھا جملہ فرما رہے تھے، جدھر جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت فرمائیے، اور میں سوال فلوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بات روا روی میں کر تو دی لیکن وہ یہاں آ کے پھنس گئی ہے، وہ کھلنی چاہیے بات۔ آپ نے فرمایا مجھ جیسا، اگلا جملہ تھا اس جیسے کی، اگر وہ فرماتے کہ میں، تو وہاں انا غالب ہو جاتی، وہاں انا غالب ہو جاتی۔ اب ذرا اس بات کو کھولے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی، یعنی صفاتی بات ہو رہی ہے یہاں تو، کہ کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، کہ کریکٹر وہ بھی ہے، کریکٹر یہ بھی ہے۔ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا پہلے پینٹروں میں بھی، کہ دیکھیے اسلام شخصیت بنانے نہیں آیا ہے، بلکہ ہے شخص بنانے نہیں، شخصیت بنانے آیا ہے۔ اور امام عالی مقام نے بھی پھر یہاں پر آ کے میں یہ بات کہوں گا کہ دو چیزیں ہیں، رائٹ از رائٹ، رونگ از رونگ، اور اس سے آگے ایک بات ہے، مائٹ از رائٹ، مائٹ از رائٹ، اور رائٹ از رائٹ۔ امام علی مقام نے کیا کام کیا ہے کربلا میں؟ یہ جو بنا الہ الا اللہ پڑھی ہے، یہ کیوں پڑھی کربلا میں؟ کیوں کہا کہنے والوں نے؟ اس لیے کہا کہ وہاں امام علی مقام نے یہ واضح کر دیا کہ نہیں، مائٹ از رائٹ نہیں، رائٹ از رائٹ۔ یہ جو بات ہے یہ ہے بیسیکلی اس کریکٹر کی بنیادی طور پہ ندیم بھائی، جس کی جانب قبلہ اشارہ فرما رہے ہیں، کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو کریکٹر بلڈ کیا، اگین وہی بات، وہی جملہ ادا کر رہا ہوں کہ پرتاؤ ہے نانا جان کا، اس کریکٹر نے وہ میگنیٹزم پیدا کر دیا تھا کہ جو چلا وہ بھی ساتھ رہا، جو سفر میں تھا وہ بھی ساتھ رہا، بلکہ بنو اسد، قبیلہ بنو اسد آپ دیکھیے نا، وہ بھی آ گئے، حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچوں کی تربیت آپ دیکھیے، تو وہ کریکٹر کا میگنیٹزم تھا جو بنی نوع انسان، یعنی انسانی تاریخ کے اندر جو ہے خال خال نظر آتا ہے، بلکہ اس کا اوج کمال امام کی صورت میں نظر آتا ہے۔ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کیا خوب اس کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے حضرت مسلم کی قاصد ہونے کا جو مرتبہ بتا دیا، میرے حساب سے کربلا سے یا دین سے جو چیزیں سب سے زیادہ اسٹیبلش ہونی چاہیے وہ آپ نے بولنی شروع کر دی، کہ اوج کمال پر ہر شے اپنے اوج کمال پہ تھی۔ اور جو دراصل وجہ نظر آتی ہے اس کی، مجھے سب بزرگان نے، جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ان کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے، مجھے میری مشاہدے کے حساب سے کربلا ایکچولی ایک وعدہ ہے، مگر یہ وجود سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کا حوالہ سورہ اعراف سے ہے۔ اگر سورہ اعراف کی آپ تشریح پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ میں ایک بات گفتگو اس طرح بھی کر رہا ہوں تاکہ سب عام فہم کی بھی سمجھ میں آئے، بچے بھی بیٹھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں۔ تو وہ وعدے جو وجود، خلقت وجود سے پہلے لیے گئے تھے ارواح سے، الستو بربکم، جی ہاں، قالوا بلا، اس کی جو تشریح پڑھیں گے جب آپ، اور اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تشریح پڑھیں گے تو اتنی چیزیں جو ہم بہت سارے مضامین میں پھنستے ہیں اور ہمیں جوابات نہیں ملتے، فیوچر، پاسٹ، ٹائمز اینڈ اسپیس، اس سب کا جواب ملے گا اس کے اندر۔ اور اس تشریح میں امام فرماتے ہیں کہ ہر مکلف روح سے وہ جو وعدہ لیا گیا وہ ہر ایک کو اس کے آپشنز بھی دیے گئے تھے۔ تو میرا مشاہدہ یہ ہے اب اس عمر میں پہنچ کے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا تھا جو وجود ملنے کے بعد یہاں ظاہر ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس جملے کو اور آگے بڑھائیے نا، ایک تو وہ وعدہ تھا اور پھر ارواح سے ملاقاتیں بھی تو تھی نا۔ جی ہاں، تو ہمارا تو ماننا یہ ہے صاحب کہ اس وقت ارواح نے جن نے امام علی مقام کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں اس وقت پہنا تھا، آج وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو یزیدیت کی قبیل کا اظہار اس وقت کر رہے تھے، آج وہ یزیدیت کی قبیل میں کھڑے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے۔ ایک موڑ پہ آگے اسی بات کو پھر وہاں تک بھی لے جائیں کہ ایک موڑ پر جب ساری قربانیوں کی بات خدا کی اور امام حسین کی، کہ حسین تم حسین بننا چاہتے ہو؟ ہاں میں حسین بننا چاہتا ہوں، یہ کرنا پڑے گا۔ جب بات آئی تھی خاندان عصمت و طہارت کی، شہزادیوں کی اور پردے کی، تو ایک مرتبہ حسین ابن علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر جھکا لیا۔ اس وقت پیچھے سے ایک آواز آئی اور وہ تھی امام زین العابدین کی۔ جب امام علی مقام شہزادی زینب ام کلثوم کے پردے پر خاموش ہو گئے تو وہاں پہ آ کر کے
امام زین العابدین نے یہ جملہ کہا ان کے بیٹے نے کہ بابا کربلا تک آپ لائیے گا، کربلا سے آگے میں لے جاؤں۔ اب یہاں ایک اور مثال ہے، جس طرح چچا زاد بھائی پر بھروسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی پہ تھا، بستر پہ سلا کے گئے تھے، بالکل دیکھیں نا یہ تجدید چل رہی ہے، اللہ اکبر، اور یہ اسی پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ الست میں جنہوں نے وعدے کیے تھے بالکل ٹھیک، تو ان کی پہچان تھی۔ تو بس میں یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کو اور محرم کے ایام کے حساب سے ایک ربائی کا نظر کرتا ہوں آپ کے، اگر دامن وقت میں گنجائش ہے۔ یہ منظر کچھ ایسا ہے جو الفاظ سے آیا ہوگا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی جو بیوہ ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ ہوا کے دوش پہ گونجی جو ایک نئی صدا، سلام علیہ یا ابن رسول شاہ خدا، خدا کا شکر ہے دیدار آپ کا تو ہوا، تمام اسیروں نے دیکھا سوئے در کوفہ، جو لاش لٹکی ہے در پہ وہ تھر تھراتی ہے، ارے سلام کرنے کی آواز اس سے آتی ہے، تڑپ کے نیزے سے فرق حسین نے یہ کہا، علیکم اے وطن آوارو قتیل جفا، ادب سے عابد بیمار یوں ہوئے گویا، قبول کیجئے مسلم چچا سلام میرا، ارے سنا جو حضرت مسلم بن عقیل کا نام، تو ایک بی بی لگی لاش سے یہ کرنے کلام، کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ظاہر ہے یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جذبات پہ انسان قابو نہیں رکھ سکتا۔ تاریخ انسانی میں کربلا جیسا واقعہ ناظرین ملتا نہیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرکار کا گھرانہ ہے۔ درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے حسین 2025 میں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ انسانی میں کربلا جیسا واقعہ یقیناً ملتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو بات مفتی صاحب ظاہر ابتدا میں کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں اس بات کو تھوڑا سا آپ کھولیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ انسانی اقدار کی بات کریں تو کربلا میں انسانی اقدار کئی ایک صورتوں میں اوج کمال پہ ہمیں نظر آتی ہے، اور تاریخ انسانی میں جب آپ ورق گردانی کریں
تو وہی بات ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ لیگیسی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب اس میں بہت سارے رشتوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. بہت کمال بات ہے, بہت کمال. مجھے وہ اس جنگ کے علمدار بھی ذہن میں آتے ہیں علی کے بیٹے. اللہ مگر دیکھیں یہاں کوئی نسب میں آ جائے نا تو وہ برابری پہ آ جاتا ہے, مگر یہاں ماں کی تربیت بھی بڑا کمال اللہ رول ادا کرتی ہے. وہ ہے ام البنین کی. اللہ اکبر. کہ دیکھو تم فاطمہ کی اولاد نہیں ہو, ہماری آل اولاد ان پہ قربان. اللہ. تم فاطمہ کی اولاد نہیں ہو, اور فاطمہ کی اولاد ہم جیسی نہیں ہو سکتی. مدینہ پاک میں موجود ہے اور 4 بچے قربان کر دیے. اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کبھی بھی وہ عباس اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہتے, ہمیشہ مولا کہتے ہیں. آقا. اللہ. اور مولا, اور آخری وقت میں حضرت مولا کائنات کے پیارے بیٹے سیدہ امام حسین خواہش کرتے ہیں کہ آج تو مجھے بھائی کہہ دو. اللہ. یہاں ایک بھائی کا رشتہ نظر آتا ہے. پھر بیٹی کی فرما یہاں ایک بات کر اور اضافہ کر دیجئے. جس وقت شمر ملعون نے امان نامہ بھیجا تھا تو حضرت عباس علیہ السلام نے ٹھوکر مار دی تھی اس امان نامے کو کہ میں تو امام ہی کے کیمپ پہ رہوں گا, مجھے یزید کا کیمپ نہیں چاہیے. بالکل ایسے ہی. پھر آگے جائیے, وہاں بیٹے کی بات نظر آتی ہے اور بیٹے کا انداز فرما برداری نظر آتی ہے, بیٹے کی تربیت نظر آتی ہے, بیٹی کا آئی کیو لیول نظر آتا ہے, بیٹے کا انداز نظر آتا ہے. جو یوسف کربلا ہے, جو فخر اسماعیل ہے, جو نور نظر حسین ہے, ہم شکل مصطفیٰ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ انداز نظر آتا ہے. وہ جب رن میں جاتے ہیں اور وہاں جو حیدری خون ہے جب نظر آتا ہے. اچھا اب آگے جائیے, قاسم چچا اور بھتیجے کا رشتہ داری نظر آتی ہے. اللہ. بہن زینب اور بھائی کا مکالمہ نظر آتا ہے کہ جہاں محبت پیار کے ساتھ ساتھ, دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ان کے حوصلہ افزائی کرنے والی تھی, مگر وہ ایسے الفاظ تھے. پھر مجھے وہاں ام لیلہ, ام رباب نظر آتی ہیں, ان کے انداز نظر آتے ہیں. پھر وہاں بہت سارے لوگ, بہت سارے اقدار نظر آتے ہیں, انسانی نظر آتی ہیں, کلمات نظر آتے ہیں. اس کربلا کے میدان میں جگہ جگہ درس نظر آتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 محرم کو تشریف لائے اور 10 محرم تک آپ وہاں موجود ہوتے ہیں. دیکھیں اعلان ہو چکا ہے کہ آپ الحسن والحسین سیدہ شہباب آل الجنہ, یہ اعلان ہو چکا ہے, مگر آپ ایک رات پہلے مہلت دیتے ہیں یا لیتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مہلت لیتے ہیں, میں ہی کہتا ہوں مہلت دی ایک رات کی, کہ دیکھو سوچ لو آج بھی. اور اس پوری رات میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح فرماتے ہیں, آپ سجدے کرتے ہیں, آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلی صبح ہوتی ہے, اور اگلی صبح ہونے کے بعد بھی پھر آپ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, آپ انسانیت کو پیغام دیتے ہیں. انسانیت لفظ انس ہے نا, اور انس کا مطلب محبت اور مودت اور اللہ کے قریب کرنا, نانا جان کا پیغام عام کرنا. یہ تمام چیزیں سیدنا امام عالی مقام, اور جب سب شہید ہو جاتے ہیں, جنید بھائی بڑا عجیب, یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حوصلہ ہے انسانیت کے اندر, کہ وہاں اس وقت بھی سیدنا امام حسین لیکچر دیتے ہیں. اور لیکچر کا اگر 3 الفاظ سمرائز کریں تو وہ ہے بیک ٹو قرآن, بیک ٹو سنہ, واپس آ جاؤ, تم نے جو کیا میں سب تمہیں معاف کرتا ہوں. نعوذ باللہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں, بلکہ کسی طرح ان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف اللہ اکبر. کوشش. اللہ. تو آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ صحیح مجھے بتاتی ہے کہ مجھے کوشش کرنی ہے, مجھے جد و جہد کرنی ہے, مجھے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کرنا ہے. اب یہاں بھائیوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, ماؤں کے لیے میسیجز ہیں. آج ہم عہد کریں کہ میں اپنی زندگی کس طرح گزاروں گا, میرا کردار کیسا ہونا چاہیے. آج عجیب معاملہ ہے, کوئی سخت جملہ بھائی کی زبان سے نکل جائے تو مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. بہن کی زبان سے نکل جائے تو ہمیشہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ہم بیٹوں کو آگ کر کے گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں. بالکل ایسا. ہم نفرتیں اس انتہا پہ لے جاتے ہیں کہ بھائی کا جنازہ اٹھ جائے تو بھائی شریک نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. اور سیدنا علی مقام یہ دیکھیں کہ جو 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے, وہ معاف کرنے پر ہے. قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کو معاف, غصہ پی جانے والے, لوگوں کو معاف کر دینے والے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ ایسوں سے محبت کرتا ہے. اگر تمہیں محبت ہے اللہ اس کے رسول سے تو تمہیں انداز و کردار حسینی کو لانا ہوگا. آج اس دن عہد کیجئے,
جو بھائی ناراض ہے، جو بہن ناراض ہے. مجھے ایک چھوٹی سی یہاں بات مثال نظر آتی ہے. محمد بن حنفیہ ان کے بھائی ہیں اور مولا امام حسین کسی بات پر بیٹھے، بس ایک منٹ آپ کو چاہوں گا، ناراض ہو گئے کسی بات پہ، امام حسین ناراض ہو گئے اور ناراض آنے کے وہ اٹھے، ایک جملہ کہا محبت میں سے. بھائی کہتا ہے کہ میں محمد بن حنفیہ تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گا. تو لوگوں نے کہا کہ آج تو اس کے بعد حسین کبھی آئیں گے نہیں. فرمایا میں ایک رقعہ لکھتا ہوں، حسین فوراً پلٹ کر آ جائیں گے. رقعہ میں لکھا کہ محمد بن حنفیہ بڑے بھائی، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو معاف کرنے میں پہل کرے وہ جنت میں پہلے جائے گا. آپ بڑے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پہل کرنے آؤں؟ آپ تو مجھ سے، میں اپنی پیٹھ نہیں دکھانا چاہتا اپنے بھائی کو. یہ رقعہ ملتا ہے، امام حسین آتے ہیں سینے سے لگا لیتے ہیں. مطلب یہ تعلیم کے لیے، یہ تعلیم کے لیے کہ بتانے کا مقصد یہ کہ معاف کرنے والا کتنا بڑا ہوتا ہے. اچھا، اس میں جو معافی کی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب، مفتی صاحب بار بار ریپیٹڈلی، اور یہ اگین وہی بات ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اس موضوع کا حق ادا کر سکیں. یہ ایسا موضوع ہے کہ صحیح طور سے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. یعنی ایک منظرنامہ وہ ہے جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ حضرت حر ابھی تک ہوئے نہیں تھے، 1000 کے لشکر کے ساتھ آئے تھے اور مقصد ظاہر واضح تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو روکنا، ان کے رفقا کو روکنا ہے. اور اگر وہ نہ روکتے تو تاریخ یہ بھی اس پہ بھی کلام کرتی ہے کہ صورتحال مختلف ہوتی، لیکن وہی بات ہے کہ تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ ہونا تھا، وہ اسی طرح سے ہونا تھا کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرما دیا. اور پھر فوراً تیزی سے آ جائیے. ایک موقع وہ ہے 10 محرم الحرام کا کہ جب حضرت حر جو ہیں وہ جنت اور دوزخ اور جنت اور دوزخ اور جنت اور دوزخ کے مابین ہیں اور اچانک پلٹ کے آتے ہیں. اور امام علی مقام نے دوسرا سوال نہیں کیا، ایک شکوہ. یعنی تاریخ یہ تو بتاتی ہے کہ امام نے معاف فرما دیا، حر کے آگے حضرت حر علیہ السلام جو لگ گیا رہتی دنیا تک. لیکن کہیں ایک جملہ تاریخ نے یہ نہیں کہا کہ امام علی مقام نے ایک دفعہ بھی یہ جملہ کہا ہو کہ تم نے ہمیں روکا تھا، کیا تم اس بات پر پشیمان ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی تھی، آج میں تمہیں کیسے معاف کر دوں. یہ جو تاریخ انسانی میں رویہ ملتا ہے یعنی معاف کر دینے کا، اس پر ذرا کلام کیجئے. اس سے اعلیٰ ترین مثال جو ہے میرے پاس دینے کو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت سوال، اور گویا کہ معاشرے کی ایک دکھتی ہوئی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے. دیکھیں، معافی جو ہے نا، عفو درگزر، وہ 2 کیفیات کے ساتھ منسلک ہے. ایک معافی ہے جو بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے، اور ایک معافی ہے کہ جو بندے کا رب کے ساتھ معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. یہاں جتنی بھی ہمیں عفو درگزر نظر آتی ہے، خاندان اہل بیت میں ہو، اصحاب رسول میں ہو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں ہو، یہ جب بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے تو سب کچھ معاف کرنے پر آمادہ اور تیار ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج میں تمہارے لیے وہی فیصلہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا. بالکل. کچھ نہیں، تم سے آج باز پرس ہوگی، تم سب کو آزاد کر دیا ہے، معاف کر دیا. جان کے دشمن تھے، مکہ سے نکالا تھا، محاصرہ کیا، اللہ مظالم ڈھائے تھے، اللہ رستے میں کانٹے بچھائے تھے، اللہ قتل کرنے کے ارادے کیے تھے، اللہ سب کچھ ذاتی نوعیت کا تھا، اللہ سب معاف فرما. اللہ. لیکن اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے، کوئی جناب اللہ رب العزت کے دین کا دشمن ہے، اور وہاں پر معافی کی بات آئے تو پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں بھی چھپا ہو تو اس کو نکال کر لاؤ اور قتل کر. ابن قتل کی بات ہو. بالکل. اللہ. اور یہی سارا کا سارا زاویہ ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا ہے. اللہ 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 اللہ. جناب حر جب تک جناب حر نہیں ہوئے ہیں، جو بھی معاملات وہ اس لشکر کے ساتھ اور خاندان اہل بیت کے ساتھ وہ کرتے رہے، ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن جب امام علی مقام یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں یہ پلٹ آیا، اللہ. اب میں نے اپنی ذات کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کرنا. اللہ. ایک ہی سوال کیا گیا ہے کہ اب واپس جانے کا تو کوئی ارادہ نہیں. کہا نہیں، اب مروں گا تو آپ کے قافلے کے ساتھ اور آپ کی صف میں کھڑے ہو کر جان دینی. اچھا، یہ وہی لیگیسی ہے نا. میں وہ جملہ وہ لفظ میں ادا نہیں کرنا چاہتا جو تاریخ میں، لیکن وہ لیگیسی وہی ہے نا کہ مولا کائنات جب دشمن کے سینے کے اوپر ہیں، تلوار چلانے والے ہیں، اور اس نے جو ہے گستاخی کی، معاذ اللہ، میں جملہ نہیں کہنا چاہتا، گستاخی کی، تو مولا کائنات نے فوراً اپنی تلوار کھینچ لی کہ ابھی تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن اب اس میں جو ہے میری انا غالب آ جائے. بالکل ہے نا. بالکل. لیکن امام علی مقام نے اپنی انا کو جو ہے وہ مکمل طور پہ فنا کر دیا. بالکل. اور یہی وہ حقیقت ہے، اور دین کے ساتھ یہ وہ حقیقی وفاداری کا وہ تعلق ہے کہ جو امام علی مقام نے بھی قائم رکھا ہے. یہ آ رہا ہے اور رب کے ساتھ سچا ہو کر آ رہا ہے. میری کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ میں رب کے معاملے میں اپنے کبر کو سامنے رکھوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کیا نہیں. یہ رب کے ساتھ مخلص ہو گیا ہے، گویا یہ مجھ حسین کے ساتھ مخلص ہو گیا ہے.
اور بالکل حقیقت حال یہی ہے کہ جو حسین کے ساتھ مخلص ہے وہی صحیح معنوں میں رب ذوالجلال کے ساتھ مخلص ہے. سبحان اللہ. یہی پیغام ہمارے سامنے کیا اچھا ہونا ہے، کیا چاہیے. اچھا ہے. عفو درگزر لاکھ پھیلائیں سبحان اللہ. لیکن نہ رب کے دشمن کے ساتھ عفو درگزر ہے ہاں، نہ رب کے رسول کے دشمن کے ساتھ عفو درگزر. یعنی بات جب دین کی ڈومین میں آ جائے تو ہے نا، دین کی ڈومین میں آ جائے تو پھر کمپرومائز نہیں. لیکن بات جب ذات کی ہو تو پھر اس میں معاف کر دیا جائے. اب اس میں جو بڑا ایک اہم ترین نقطہ ہے، کچھ چونکہ میں بار بار میں بدر کا اس لیے حوالہ دیتا ہوں، مجھے بڑی ریزمبلنس نظر آتی ہے. کسی پروگرام میں شاید میں نے کچھ اور باتیں بھی اس پہ ڈسکس کی تھی، لیکن ایک اور ریزمبلنس مجھے نظر آتی ہے، اور وہ تاریخ انسانی کا ایسا پہلو ہے خاص طور پہ جو اگر میں مسلمانوں کی تاریخ کی بات کروں تو وہ ہمیں خال اس اعتبار سے نظر آتا ہے کہ بدر کی رات میں بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ مثال دے رہے تھے کہ دعاؤں کے لیے آپ نے جو ہے اپنے دست مبارک کو بلند کر دیا تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ شب عاشور بھی وہ جو آپ نے جملہ کہا نا، وہ جملہ بالکل اپروپریٹ ہے کہ آپ نے مہلت مانگی نہیں تھی. تاریخ غلط کہتی ہے، مہلت دی تھی کہ اب بھی سنبھل جاؤ اور داخل دوزخ ہونے سے پہلے داخل جنت ہو جاؤ. بات یہ ہے. تو وہ جو اس رات آپ نے آوگزاری کی اللہ کی بارگاہ میں اور وہ جو دعائیں کی ہیں، مناجات کی ہیں، یہ بھی تاریخ انسانی کا بڑے حسین پہلو ہے کہ مصائب اپنے عروج پہ ہوں تو پھر دعائیں بھی اپنے عروج پہ ہونی چاہیے. بتائیے. بے شک. بس اس کے لیے میں یوں ہی کہوں گا کہ جس چیز کو آپ نے بیان کر دیا کہ مناجات کی رات، اور سب سے بڑی مناجات کی رات اگر آپ عام طور پہ دیکھیں تو وہ لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر کے لیے بس ایک جملہ میں کہوں گا، حتی مطلع الفجر اللہ اکبر. تنزل الملائکہ. اللہ. ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کب تک نازل ہوتے ہیں؟ حتی مطلع الفجر، فجر تک نازل ہوتے ہیں. میں نے کہا پروردگار یہ آگے کیوں نہیں جاتے؟ فجر کے بعد بھی نزول کا سلسلہ. کہاں جب انسانیت کی فجر ہو جائے، اللہ. انسانیت کے ذہن کی جب فجر ہو جائے تو پھر ملائکہ انسان کی مدد کے لیے نہیں آتے. پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملائکہ ان کے خدمتگار ہوتے ہیں. اللہ. یعنی اب وہ ملائکہ کی منزل سے آگے بڑھ جاتے ہیں. انسان جس کو کہتے ہیں نا اشرف مخلوق، فرشتوں پہ بھی اشرف مخلوق ہے. یہ انسانیت کے لیے جو آپ کا ابتدا اور عنوان ہے آج کا موضوع کا، انسانیت، یہ وہ فجر تھی، یہ وہ رات تھی کہ مناجات اور لقاء اللہ اور فنا فی اللہ کی منزل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. گویا اب انسانیت کی فجر ہوگی، اور جب انسانیت کی فجر ہو جائے گی تو پھر انسانیت کو امان بھی ملے گی، انسانیت کو اوج و کمال بھی ملے گا. بلکہ میں یوں کہوں کہ اب حضرت آدم سے اگر سلسلے کو چلائیں تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہاں بھی ایک یہی مسئلہ آیا تھا، حق اور باطل کا مقابلہ. اور پھر حضرت ابراہیم کی سلسلے میں آیا تو وہاں پہ بھی آیا کہ قال انی جاعلک للناس اماما. تو وہاں پھر حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا، ومن ذریتی، امامت کا منصب مجھ تک آئے گا، میری ذریت تک. یہ ذریت تک امامت کا، اس لیے کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا میں کعبے کی تعمیر کے لیے آ رہا ہوں. حسین ابن علی اپنے گھر والوں کے ساتھ دین کی اور لا الہ الا اللہ کی کیا ہے بنیاد ڈالنے کے لیے. وہ کعبے کی بنیاد ڈلی مکے میں، اور کربلا میں بنیاد ڈلی ہے لا الہ الا اللہ. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے. یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم اور آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو بس یاد رکھیں کہ کیا ہے، ہاتھ کسی باطل کے ہاتھ میں نہیں دینا، بالکل حق کے لیے ڈٹ جانا اور مر جانا. یہ جو بات ہے، اسی بات کو اسی نوٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ کربلا میں آپ ہر کریکٹر کو دیکھیں تو ہر کریکٹر میں کریکٹر اپنے عروج پہ نظر آتا ہے. ہر کریکٹر کا کریکٹر اپنے عروج پہ نظر آتا ہے. یوں کہہ لیجیے بالکل، مطلب اس کو آسان الفاظ میں. یعنی ننھے علی اصغر کے کریکٹر کو دیکھیں تو کریکٹر اپنے عروج پہ نظر آتا ہے. علی اکبر علیہ السلام کو دیکھیں تو کریکٹر اپنے عروج پہ نظر آتا ہے. اور مطلب لیڈر آف دی ہاؤس کی بات کریں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، تو ان کا کریکٹر اپنے اوج کمال پہ نظر آتا ہے. ہر کریکٹر اپنے عروج پہ نظر آتا ہے. اور میرا خیال ہے تاریخ انسان جی خواتین کو بھی شامل کر میں اگلا جملہ میرا یہ تھا کہ اگر آپ خواتین کی بات کریں صاحب تو حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہ کی بات کریں، حضرت ام رباب سلام اللہ علیہ کی بات کریں، حضرت سکینہ یا سکینہ سلام اللہ علیہ کی بات کریں، یا سیدھی بات ہے، بڑی سادی سی بات ہے، مطلب اسپوکس پرسن آف کربلا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بات کریں تو ہر کریکٹر اپنے عروج پہ نظر آتا ہے. اس پہ ذرا سا گفتگو کیجیے. اتنی
خوبصورت بات ہے یہ جو نقطہ ہے کربلا وقت کی لکیر پہ، یہ ہے ہی اللہ کی طرف سے تربیت جی کہ ہر رشتے کو وہاں موجود رکھا. جی اب بات ذرا اس آئی ویو سے کریں ہاں. کہ وہاں ہر رشتہ موجود تھا. یزید بھی ایک کیریکٹر ہے، ایک کیریکٹر ہے، بالکل کیریکٹر. حر بھی ایک کیریکٹر ہے بالکل صحیح. کربلا کا، اور رشتہ دار اور خانوادہ رسول تو ہیں ہی موجود. بالکل ٹھیک. تو یہ مثال رہتی دنیا تک قائم رہنی چاہیے کہ جب کردار نبھائی اور سکھائی ہو تو کربلا کو ذہن میں رکھنا ہے. سبحان. اور میرے پاس بہت ساری دامن وقت میں گنجائش کم ہے آپ کی، ورنہ اس پہ ایک تفصیل میرے پاس تھی چھوٹی سی کہ کرداروں کی تربیت. قرآن اصل میں ایک تربیت ہے انسانیت کی، اور انسان غفلت میں صرف یہی بات بھولا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے میں انسان پیدا ہوا ہوں تو میں اشرف المخلوقات ہوں، جبکہ کربلا کے بغیر کوئی اشرف المخلوقات ہو نہیں سکتا. اگر میں کہوں نا کربلا ایکچولی جو ہے نا، اگر مجھے سے طفل مکتب سے پوچھے کیا ہے تو میں کہوں گا کہ سورہ عصر کی تفسیر ہے بنیادی. کیا اچھی بات، سورہ عصر کی تفسیر ایسے ہی ہے. سورہ عصر کو پڑھ لیجئے اور کربلا کو دیکھ لیجئے، کربلا سمجھ میں آ جائے گی. وہ میرے استاد اللہ ان کو بہت بلند مرتبہ کرے، حسین مرزا صاحب کی طرف سے تفصیل میرے پاس ہے کہ حسین اور عصر ایک ہی ہے. اللہ تو آپ نے کہا اللہ اکبر. بسم اللہ بسم اللہ. ایک روز جناب حسن اور حضرت شبیر نانا سے بسد شوق یہی کرتے تھے تقریر. منظور سوا آپ کو ہے کہ اس کی توقیر. فرمایا کہ تم مانیے قرآن ہو دونوں، واللہ کے اس نانا کی تم جان ہو دونوں. ایک روز جناب حسن. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. آپ تشریف لائے. چند مصرے پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کے کہ تاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی. بہت توجہ سے سنیے گا کہ تاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی. تاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی. کٹوا کے سر گواہی توحید دے گئے، کٹوا کے سر گواہی توحید دے گئے. بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی. سونگھی تھی لے کے ہاتھ میں دشت بلا کی خاک، سونگھی تھی لے کے ہاتھ میں دشت بلا کی خاک. نانا کے سامنے تھی مصیبت حسین کی. کرتے قبول بیت فاسق وہ کس طرح، کرتے قبول بیت فاسق وہ کس طرح. دست محمدی پہ تھی بیت حسین کی. پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا. بھئی نہ مال چاہیے تھا، نہ دولت چاہیے تھی، نہ حکومت چاہیے تھی، نہ منصب، نہ کرسی چاہیے تھی، کہ پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا. تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی. نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی، نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی. ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی. رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، رکھتے ہیں اپنی یاد سے، ندیم بھائی رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل. ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، ہے مجھ پہ ہی نصیر عنایت حسین کی. کیا خوبصورت زبردست بات کی. بہت شکریہ جی. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین.
اللہ حافظ. ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے. حسین باغ نبی کا گل ہے، انہی کے دم سے ہے سب بہاریں، انہی سے گلشن میں دین حق